بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ نئے ہندوستان میں ہندوتو کی یلغار، مسلمانوں کے سامنے کئی مسائل، کیسے نمٹا جائے ان مسائل سے؟ ان مسائل کو حل کرنے کے راستوں پر غور کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی اہم میٹنگ حیدرآباد میں شروع ہوئی۔ اس حوالے سے تمام خبروں کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ، مسلمانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی تجویزوں پر غور۔ مودی 3 مسلم ملکوں کے دورے پر روانہ، ہفتے کو رام اللہ میں محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ نے کیا مودی کو فون، افغانستان اور مالدیپ کی صورتحال پر بات چیت۔ فلسطین نے کہا چائنا اور عرب لیگ کو امن کے عمل میں شامل کرنا چاہیے، صرف امریکہ کا غلبہ نہیں چاہتے۔ ٹرمپ نے یروشلم فیصلے کو صدارت کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا۔ لبنان کی فوجیں چوکس رہیں، اسرائیل کی دھمکیوں کے بیچ صدر مشیل عون کا حکم، کہا مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ غوطہ میں سیریا اور رشیا کی بمباری جاری، فرانس کے صدر نے پوٹین سے کہا سیویلینز کی تکلیفیں کم کریں۔ ایجپٹ کی فوج نے سینائی اور دوسرے علاقوں میں ملیٹنٹس کے خلاف زبردست آپریشن شروع کیا۔ روہنگیوں پر ظلم کے بارے میں تفتیش کرنے پر میانمار کی حکومت نے رائٹر کے 2 رپورٹرز کو گرفتار کر لیا، 14 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں ونٹر اولمپکس کی رنگا رنگ تقریب، کم جونگ ان کی بہن اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے شرکت کی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگز کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی اہم میٹنگ حیدرآباد میں شروع ہو گئی ہے، جس میں 3 طلاق بل، بابری مسجد کیس اور مسلمانوں کے دوسرے مسائل پر تفصیل سے غور ہو رہا ہے۔ حیدرآباد کے کنچن باغ علاقے میں واقع اویسی ہاسپٹل کے احاطے میں سالار ملت انڈور اسٹیڈیم اور آڈیٹوریم میں جمعے کو عصر کی نماز کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں مسلم امت کے سامنے جو مسائل ہیں ان پر غور کیا گیا اور مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ ملک بھر سے آنے والے ایگزیکٹو کمیٹی کے تقریباً 50 ارکان نے اس میٹنگ میں حصہ لیا، جسے میڈیا سے دور رکھا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ اس میٹنگ میں مسلم عورتوں کے مسائل پر بھی خصوصیت کے ساتھ غور کیا گیا۔ ہفتے کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جنرل باڈی میٹنگ ہوگی، جس میں ملک بھر سے آنے والے 500 سے زیادہ علماء، دانشور، اسکالرز اور دوسری اہم شخصیتیں حصہ لیں گی۔ پرسنل لا بورڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہفتے کو ان میٹنگز کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی جائے گی۔ ان میٹنگز میں مسلمانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ایکشن پلان طے کیا جا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا جب اس ملک میں اس بات کی کوشش کی جانے لگی کہ مسلمانوں کو ان کی مذہبی پہچان سے محروم کر دیا جائے، لیکن ہم اپنی خاندانی زندگی میں شریعت کے قانون سے نعوذ باللہ اپنے آپ کو دور کر لیں، تو اس ملک میں ہمارے جو بزرگ تھے، جو قائدین تھے، جو باہمیت مسلمان تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور 1972 میں اسی مقصد کے لیے بمبئی میں آل انڈیا ایک زبردست مسلم پرسنل لا کنونشن منعقد ہوا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ماڈل نکاح نامے میں تبدیلیوں کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ شادی کے وقت مسلم دلہے سے یہ وعدہ لیا جائے کہ وہ 3 طلاق نہیں دے گا۔ مسلم سماج میں پائی جانے والی برائیوں اور اصلاح معاشرہ کی تحریکوں کی تجویز پر بھی ایگزیکٹو کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے مولانا سجاد نعمانی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بورڈ 3 طلاق کے بل میں پائی جانے والی خامیوں کے خلاف ہے اور انہیں دور کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگز کے موقع پر ایگزیکٹو
کمیٹی اور جنرل باڈی کی میٹنگ کے مقام سالار ملت انڈور اسٹیڈیم اور آڈیٹوریم میں مجلس لیجسلیچر پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا رابع حسنی ندوی کی صدارت میں ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا سجاد نعمانی، صدر مجلس اسد الدین اویسی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور دوسروں نے حصہ لیا۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا 26واں اجلاس عام ہے جو ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ملک میں مسلمانوں پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں گورکشا، لو جہاد، یوگا اور گیتا کو لازمی بنانے اور دوسرے عنوانات سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ملک میں کامن سول کوڈ لاگو کرنے کے لیے بھی ایک گوشے کی طرف سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ جب سے بی جے پی کی قیادت والی نریندر مودی حکومت مرکز میں اقتدار پر آئی ہے، ہندو تنظیموں کے یا کٹر ہندو تنظیموں کے تیور بڑے جارحانہ ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر ہجوم کے ہاتھوں مار پیٹ اور موب لنچنگ کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کی ان میٹنگز میں ایسے تمام مسائل پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ ان سے نمٹنے کے لیے ایک ٹھوس ایکشن پلان بنایا جا سکے۔ اور جناب صدر اور پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کے سامنے بحیثیت صدر استقبالیہ میں اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے انعقاد کے سلسلے میں ایک 150 رکنی استقبالیہ کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں الحمدللہ تمام اراکین نے اس میں اپنا تعاون پیش کیا، دعائیں کی، محنتیں کی، جستجو کی، اور آج جو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کے ساتھ یہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرسنل لا بورڈ کی تاریخ میں ایک تاریخی اجلاس ثابت ہوگا۔ وقت ہو گیا انٹرنیشنل نیوز کا۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ عراق میں دوبارہ تعمیر کے لیے واشنگٹن پیسہ لگانے کا منصوبہ نہیں رکھتا۔ کویت میں عراق میں دوبارہ تعمیر کے کاموں کے لیے فنڈز جمع کرنے کے مقصد سے ایک عالمی کانفرنس ہونے والی ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ امریکہ اگلے ہفتے کویت سٹی میں ہونے والی میٹنگ میں جنگ سے متاثرہ ملک میں تعمیر نو کے لیے فنڈز دینے کا کوئی وعدہ نہیں کرے گا۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہم کانفرنس میں کوئی اعلان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس میٹنگ میں سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن بھی حصہ لینے والے ہیں۔ سعودی عرب کی ایک عدالت میں حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے 4 سعودی شہریوں کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا ہے۔ ان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ لوگ حزب اللہ سے ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں اور سعودی عرب میں کارروائیاں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس سے ہتھیار، گولہ بارود اور پیسہ بھی ضبط کیا گیا۔ سعودی عرب کے جازان علاقے میں الحوثیوں کی شلباری میں 3 بچے زخمی ہو گئے۔ سعودی میڈیا میں اتحادی فوجوں کے ترجمان ترکی المالکی کے حوالے سے بتایا گیا کہ الحوثیوں نے جان بوجھ کر جازان کے الاردا علاقے میں سویلینز کو نشانہ بنایا ہے۔ حال ہی میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جن پر سعودی عہدیداروں نے تنقید کی اور الزام لگایا ہے کہ ایران الحوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے۔ سیریا کے غوطہ میں سرکاری فوج اور رشیا کی فوجوں کی بمباری جاری ہے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہاں کھانے پینے کی چیزوں اور دواؤں اور دوسرے ضروری سامان کی قلت ہو گئی ہے۔ بمباری میں کم سے کم 200 لوگ ہلاک ہونے کی خبر ہے جو پچھلے 5 دنوں سے جاری ہے۔ غوطہ 2013 سے سرکاری فوج کی گھیرا بندی میں ہے جہاں کوئی 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ سیریا کی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ دیر الزور میں امریکہ نے سرکاری سپاہیوں کا بے رحمانہ قتل عام کیا ہے۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ دریائے فرات کے قریب اس نے سرکاری فوج کے 100 سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ امریکی حکومت نے کہا کہ اس نے اپنے بچاؤ میں یہ کارروائی کی کیونکہ وہ اپنے سپاہیوں پر حملوں کی رپورٹ کے بعد جواب دے رہا تھا۔ پینٹاگون نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ان حملوں میں رشیا کے کرائے کے سپاہی بھی ہلاک ہوئے، لیکن رشیا نے کہا کہ اس علاقے میں اس کے کوئی بھی آدمی نہیں تھے۔ اگر امریکہ کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو یہ پہلا موقع ہے جب امریکی فوج نے سیریا میں رشینز کو ہلاک کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے بات چیت کرتے ہوئے سیریا میں سویلینز کی تکلیفیں دور کرنے میں مدد کی اپیل کی۔ ترکی نے سیریا کے افرین میں ایک بار پھر ہوائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں کم سے کم 34 کرد ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ترکی کا ایک سپاہی بھی مارا گیا۔ ترکی کی فوج نے بتایا کہ ان آپریشنز میں کردوں کی فورس YPG اور IS ملیٹنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 19 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے صدر مشیل عون نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی فوجوں کو چوکس رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ اسرائیل کو لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں کی کسی بھی کوشش سے روکا جا سکے۔ کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مشیل عون نے کہا کہ وہ لبنان کی سرزمین اور پانی میں اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کو روکیں گے۔ حالیہ عرصے میں بحیرہ روم کے آئل فیلڈز کے بارے میں ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کافی بڑھ گیا۔ اسرائیل نے لبنان کے خلاف جنگ کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ مشیل عون نے کہا کہ ہم سفارتی چینلز کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی امید رکھتے ہیں،
لیکن ہماری فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لالچ کو روکنے کے لیے بات چیت جاری ہے. حالیہ عرصے میں لبنان کے صدر مشیل عون، پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیل بیری اور وزیر اعظم سعد حریری کی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسرائیل کی دھمکیوں سے پیدا صورتحال پر غور کیا گیا تھا. حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر نے کہا ہے کہ چائنا اور عرب لیگ کو اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے امن کے عمل میں شامل کرنا چاہیے اور اس عمل پر امریکہ کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ملی جلی کوششیں ہونی چاہیے. فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ اس عمل میں صرف ایک ملک کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے جس کے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. انہوں نے کہا کہ اس عمل میں سیکیورٹی کونسل کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے بارے میں کوششیں کرنے والی 4 بڑی طاقتوں کو اپنا دائرہ بڑھانا چاہیے اور اس میں چائنا اور عرب لیگ کو شامل کرنا چاہیے. یہ 4 بڑی طاقتیں یونائیٹڈ نیشنز، یورپی یونین، رشیا اور امریکہ ہے. ریاض منصور نے کہا کہ اگر ان تمام طاقتوں کو ملایا جاتا ہے تو یہ بات ہمیں قابل قبول ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد سے فلسطینی واشنگٹن سے کافی ناراض ہیں اور مصالحت کار کی حیثیت سے امریکہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ ایجپٹ روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ اہم بات چیت کریں گے. 2 دن پہلے ایجپٹ نے عارضی طور پر رفح سرحد کھولی تھی. پتہ چلا ہے کہ اسماعیل ہانیہ ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ فلسطین میں اتحادی حکومت بنانے کے راستوں میں رکاوٹوں کے بارے میں بات چیت کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیا کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا ان کی ٹیم کا سب سے اہم کارنامہ. اسرائیل کے ایک اخبار اسرائیل ہیوم سے بات چیت کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کو امن کے لیے صلح کرنی چاہیے. ایجپٹ کی فوج نے سینائی اور نائل ڈیلٹا کے علاقے میں ملیٹنٹس کے خلاف ایک زبردست آپریشن شروع کیا ہے. کرنل سمد رفائی نے، جو فوج کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، بتایا کہ اس آپریشن میں مغربی ریگستان کا بھی احاطہ کیا جا رہا ہے. اس موقع پر ایجپٹ کے کئی علاقوں میں ہائی الرٹ دیکھا گیا. مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ سینائی علاقے میں زبردست فوجی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں. ایجپٹ کئی برسوں سے سینائی علاقے میں ملیٹنٹس کی سرگرمیوں سے پریشان ہے. جب سے 2013 میں اخوان المسلمون کے محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، ایسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. سینائی میں ملیٹنٹس نے کئی بار سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے. ایجپٹ میں اگلے مہینے صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں جس میں صدر عبدالفتح السیسی بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اپوزیشن کا الزام ہے کہ سیسی کے مخالف امیدواروں کو دبایا جا رہا ہے. بعض اپوزیشن جماعتوں نے الیکشنز کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہے. نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی بہن ایک تاریخی دورے پر ساؤتھ کوریا پہنچی. وہ ونٹر اولمپکس کے سلسلے میں یہ دورہ کر رہی ہیں جو 3 دن تک جاری رہے گا. کم جونگ ان کی بہن نارتھ کوریا کے حکمراں خاندان کی پہلی رکن ہیں جو ساؤتھ کوریا کا دورہ کر رہی ہیں. حالیہ عرصے میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان صلح کی کوششیں تیز ہوئی ہیں. 30 سالہ کم یو جونگ اپنے بھائی کے پرائیویٹ جیٹ میں جمعے کو ساؤتھ کوریا پہنچی. ساؤتھ کوریا کے عہدیداروں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا جن میں وزیر بھی شامل تھے. ان کے ساتھ نارتھ کوریا کے 90 سالہ علامتی سربراہ کم یونگ نام بھی ساؤتھ کوریا کا دورہ کر رہے ہیں. وہ ساؤتھ کوریا کے صدر مون جائے ان سے بھی ملاقات کریں گی. ہفتے کو سول کے صدارتی محل میں ان کے اعزاز میں ایک لنچ دیا جائے گا. ساؤتھ کوریا کی میڈیا میں کہا گیا کہ نارتھ کوریا کے لیڈر نے اپنی بہن کے ذریعے ساؤتھ کوریا کے صدر کے نام ایک اہم پیغام پہنچایا ہے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کی قیادت میں امریکی عہدیداروں کی ایک ڈیلیگیشن نے بھی ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں حصہ لیا. کم جونگ ان کی بہن اور مائک پینس افتتاحی تقریب میں کچھ دوری پر ہی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. چہارشنبے کو مائک پینس نے جاپان میں کہا تھا کہ امریکہ نارتھ کوریا کے خلاف اب تک کی سب سے سخت پابندیاں لگا سکتا ہے. بی بی سی نے بتایا کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے نارتھ کوریا کے عہدیداروں سے سول میں ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. ونٹر اولمپکس کا رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ آغاز ہوا. اس دوران ساؤتھ کوریا کے عہدیداروں نے بعض گروپوں کی دھمکیوں کے بعد اولمپک کھیلوں کے مقام پر نماز گاہ کو بند کر دیا ہے. پہلے مسلمان کھلاڑیوں اور عہدیداروں کی سہولت کے لیے اولمپک ولیج میں نماز گاہیں بنانے کا اعلان کیا گیا تھا. اس اجازت کا مقصد مسلمان دوست کوریا کی امیج پیدا کرنا تھا. کوریا کی آبادی 51 ملین ہے لیکن اس میں صرف 0.2% مسلمان ہیں. حالیہ عرصے میں ساؤتھ کوریا میں مسلم ٹورسٹوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. افغانستان میں رشیا کے صدارتی نمائندے نے کہا کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ امریکی فوج آئس ملیٹنٹس کو افغانستان میں بسنے کا موقع دے رہی ہے جنہیں حال ہی میں عراق اور سیریا میں شکست ہوئی ہے. پوٹین کے نمائندے زمیر کابولوف نے کہا کہ یہ بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ آئس ملیٹنٹس کو افغانستان میں بسایا جا رہا ہے. حالیہ عرصے میں کئی گوشوں کی طرف سے ایسے دعوے کیے گئے تھے. دنیا بھر سے وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے آئسٹائن نے فیس بک پر عورتوں کے فرضی اکاؤنٹس کے ذریعے انڈین ایئر فورس کے کیپٹن کو پھنسا دیا اور بہار میں ایک دلہن شادی کی رات بوائے فرینڈ کے ساتھ فرار ہو گئی.
we are so lucky. ٹولی چوکی مووی پلانٹ والے ہول سیل اور کاسٹ ٹو کاسٹ پرائزز دے رہے. واو. CDs, DVDs of old and new collection of all language songs and movies, branded mobiles, home theater projectors, pen drive, memory card, headphones, portable DVD players, Wi-Fi routers, digital camera, trimmers, hair dryers, hard disk, mouse, keyboard and monitors. Best wholesale showroom. Thank you, ma'am. Visit again. Best prices, best showroom. That's the reason, ma'am. Our business runs on trust and honesty, as per the customer requirement. So, Movie Planet is the only showroom which can change your high-tech needs with superb wholesale comfort. Movie Planet! ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. سرخیوں کے پیش کردہ ہیں. حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ. مسلمانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی تجویزوں پر غور. مودی 3 مسلم ملکوں کے دورے پر روانہ. ہفتے کو رام اللہ میں محمود عباس سے ملاقات کریں گے. ٹرمپ نے کیا مودی کو فون. افغانستان اور مالدیپ کی صورتحال پر بات چیت. فلسطین نے کہا چائنا اور عرب لیگ کو امن کے عمل میں شامل کرنا چاہیے، صرف امریکہ کا غلبہ نہیں چاہتے. ٹرمپ نے یروشلم فیصلے کو صدارت کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا. لبنان کی فوجیں چوکس رہیں. اسرائیل کی دھمکیوں کے بیچ صدر مشیل عون کا حکم. کہا مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے. غوطہ میں سیریا اور رشیا کی بمباری جاری. فرانس کے صدر نے پوٹین سے کہا سیویلینز کی تکلیفیں کم کریں. ایجپٹ کی فوج نے سینائی اور دوسرے علاقوں میں ملیٹنٹس کے خلاف زبردست آپریشن شروع کیا. روہنگیوں پر ظلم کے بارے میں تفتیش کرنے پر میانمار کی حکومت نے رائٹر کے 2 رپورٹرز کو گرفتار کر لیا. 14 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے. ساؤتھ کوریا میں ونٹر اولمپکس کی رنگا رنگ تقریب. کم جونگ ان کی بہن اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے شرکت کی. کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہیڈ لائنز ریکیپ آپ نے دیکھا. جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. نیوز ایجنسی رائٹر کے 2 جرنلسٹوں کو میانمار کے عہدیداروں نے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کے بارے میں تحقیقات کرنے پر گرفتار کر لیا ہے. یہ پہلی بار ہے جب نیوز ایجنسی رائٹر نے اس طرح کی خبر دی ہے. گرفتار کیے گئے جرنلسٹوں کی شناخت 31 سالہ والون اور 27 سالہ کاسو کی حیثیت سے کی گئی ہے. یہ دونوں میانمار کے ہی شہری ہیں. انہیں یانگون کے قریب 12 دسمبر کو گرفتار کیا گیا. اگر ان پر لگائے گئے الزامات ثابت ہوتے ہیں تو انہیں 14 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے. میانمار سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ وہاں کی فوج اور عہدیداروں نے اب ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے جس کے تحت وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ انہیں بھاگنے کے لیے مجبور کیا جا سکے. بتایا گیا کہ ان جرنلسٹوں کے پاس روہنگیا مسلمانوں کی ہلاکتوں کے ثبوت موجود تھے. پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے حج کے انتظامات کو مسلم ملکوں کے ایک ادارے کے حوالے کرنے کے مطالبے پر تنقید کی ہے. خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں ایسے بیانات سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین کے انتظامات کرنے والا ادارہ ایک اہم ٹرسٹ ہے جو سعودی حکومت کی نگرانی میں کام کرتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انتظامات جاری رہیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس موقع پر دونوں لیڈرز نے افغانستان، مالدیپ، نارتھ کوریا اور میانمار کی صورتحال پر بات چیت کی. وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ ٹرمپ اور مودی کے درمیان خاص طور پر ان ملکوں کے موجودہ حالات اور تناؤ کے بارے میں تفصیل سے غور ہوا. ٹرمپ اور مودی نے افغانستان میں استحکام پیدا کرنے کی کوششیں جاری رکھنے سے اتفاق کیا.
دہلی پولیس نے انڈین ایئر فورس کے ایک کیپٹن کو گرفتار کر لیا ہے جس پر ISI کو خفیہ معلومات دینے کا الزام لگایا گیا ہے. اس آفیسر کی پہچان گروپ کیپٹن اروپ مرواہا کی حیثیت سے کی گئی ہے. اسے ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور 5 دن کی پولیس حراست میں دے دیا گیا. مرواہا کو جنوری میں انڈین ایئر فورس نے حراست میں لیا تھا. بتایا گیا کہ اس کی سرگرمیوں پر عہدیداروں کو شک پیدا ہوا جس پر اس کے خلاف کارروائی شروع کی گئی. شروعاتی تحقیقات کے مطابق 51 سالہ مرواہا نے 2 پاکستانی ایجنٹس کو حساس معلومات اور دستاویزات دیں. ان پاکستانی ایجنٹس نے عورت بن کر فیس بک پر اس کے ساتھ چیٹنگ کی تھی. یہ فیس بک اکاؤنٹس کرن رندھاوا اور سیما پٹیل کے نام سے چلائے جا رہے تھے. اس نے اپنے اسمارٹ فون سے حساس دستاویزات کی تصویریں لیں اور انہیں واٹس ایپ کے ذریعے انہیں بھیج دیا. بنگلہ دیش کی اصل اپوزیشن پارٹی BNP نے خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے کو کارگزار صدر بنایا ہے. ایک دن پہلے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو کرپشن کے ایک کیس میں 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی. خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان ملک سے باہر ہیں. انہیں بھی اس کیس کا ملزم بنایا گیا ہے لیکن وہ فرار ہو گئے ہیں. فی الحال وہ لندن میں رہتے ہیں. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل فخر الاسلام عالمگیر نے نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ طارق رحمان نئے کارگزار صدر نشین ہوں گے. عدالت کے اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ خالدہ ضیاء دسمبر میں ہونے والے الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکیں گی. امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اونچی عدالت میں اپیل کریں گی. وزیر اعظم نریندر مودی فلسطین، UAE اور عمان کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وہ فلسطین کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم ہوں گے. پہلے مرحلے میں مودی ہفتے کی صبح فلسطین کے شہر رام اللہ پہنچیں گے. اس سے پہلے وہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات جارڈن کے دارالحکومت عمان میں گزار رہے ہیں. وہ فلسطین کے صدر محمود عباس سے ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کریں گے جس کے بعد کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے. دونوں لیڈرز ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے. ابوظہبی میں وہ UAE کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے اور وہاں پر ایک مندر کا بھی افتتاح کریں گے. دبئی میں وہ کمپنی CEOs سے خطاب کریں گے. بعد میں وہ عمان جائیں گے. عمان میں یہ مودی کا پہلا دورہ ہوگا. مودی سلطان قابوس سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم کے اعزاز میں دیے جانے والے ایک خصوصی ڈنر میں حصہ لیں گے. ایک دن پہلے مودی نے فیس بک پر لکھا تھا کہ ایشیا کے اس حصے یعنی مغربی ایشیا اور گلف یا خلیج کا علاقہ ہندوستان کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے. کولکتہ کے ایک مشہور گرلز اسکول کے ڈانس ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر 6 مہینوں تک دوسری جماعت میں پڑھنے والی ایک لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام ہے. اس لڑکی کے ماں باپ کی شکایت پر پولیس نے یہ کارروائی کی. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب بچی نے اسکول جانے سے انکار کر دیا. بہار کے دربھنگا میں ایک لڑکی شادی کی رات اپنے دلہے کو چھوڑ کر بوائے فرینڈ کے ساتھ فرار ہو گئی. اس لڑکی کا نام پوجا کماری بتایا گیا. دربھنگا کی دیما گاؤں کی رہنے والی اس لڑکی کی شادی پڑوسی گاؤں کے شیکھر کمار سے 5 فروری کو ہوئی لیکن دلہے کی شادی کی خوشیاں اس وقت ہوا ہو گئیں جب پتہ چلا کہ گھر سے دلہن غائب ہے. بعد میں لڑکی کے ماں باپ نے مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی. خبروں میں کہا گیا کہ دلہن اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فرار ہو گئی جو کولکتہ میں رہتا ہے اور شادی میں شرکت کے نام پر آیا تھا. اس دوران دلہے کے گھر والوں نے کہا کہ اگر دلہن واپس بھی آ جائے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. سرخیوں کے پیش کردہ ہیں. حیدرآباد میں مسلم پرسنل لاء بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ. مسلمانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی تجویزوں پر غور. مودی 3 مسلم ملکوں کے دورے پر روانہ. ہفتے کو رام اللہ میں محمود عباس سے ملاقات کریں گے. ٹرمپ نے کیا مودی کو فون. افغانستان اور مالدیپ کی صورتحال پر بات چیت. فلسطین نے کہا چائنا اور عرب لیگ کو امن کے عمل میں شامل کرنا چاہیے. صرف امریکہ کا غلبہ نہیں چاہتے. ٹرمپ نے یروشلم فیصلے کو صدارت کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا. لبنان کی فوجیں چوکس رہیں. اسرائیل کی دھمکیوں کے بیچ صدر میشیل عون کا حکم. کہا مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے. غوطہ میں سیریا اور رشیا کی بمباری جاری. فرانس کے صدر نے پوٹین سے کہا سیویلینز کی تکلیفیں کم کریں. ایجپٹ کی فوج نے سینائی اور دوسرے علاقوں میں ملیٹنٹس کے خلاف زبردست آپریشن شروع کیا.
रोहिंग्यों पर जुल्म के बारे में तफ्तीश करने पर म्यांमार की हुकूमत ने रॉयटर के 2 रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। 14 साल जेल की सजा हो सकती है। साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक्स की रंगारंग तकरीब। किम जोंग उन की बहन और अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने शिरकत की। कोई बातचीत नहीं हुई। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।